بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام ٹی وی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے الفا لفا ٹانک۔ دوستو، آج کل بیماریوں کی جو شرح بڑھ رہی ہے تو اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم اعصابی دماغی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، اور خوراک کی عدم توازن جو ہے ہمارے خوراک کا، اس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ایسی دوا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے اعصابی دماغی نظام کو بہتر کرے گی۔ تو دوستو، الفا لفا ایک ایسی دوا ہے جس کا عمل شرکی اعصاب پر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ یہ دوا بھوک اور ہاضمے کے نظام کو قوت فہم بچاتی ہے، ذہنی اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی ہے، جسمانی وزن کو بڑھاتی ہے، اور جو غذاؤں کا نقص ہوتا ہے، ہم نے ایسی غذائیں کھائی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وجود میں کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، نقص تغذیہ کے باعث لاحق ہونے والے عوارض بالخصوص اس کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضعف اعصاب، ناگہانی آنے والی آفات، عصبیت، بے خوابی، عصبی نوعیت کی بد ہضمی وغیرہ۔ یہ چربی پیدا کرنے والی دوا ہے اور ضائع شدہ جسمانی بافتوں کو درست کرتی ہے، دودھ کی کمی کا ازالہ کرتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں میں یہ دوا نہایت مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس کا بار بار استعمال کرنے سے عورتوں میں دودھ کی افزائش ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جن عورتوں کو دودھ پلانے میں یعنی کہ کم مسئلہ آتا ہے اور وہ بچوں کو دوسرا دودھ پلانے پر مجبور ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ نہایت مفید دوا ہے۔ اعضائے بول پر اس دوا کے نمایاں اثرات ہیں، اور یہ اس اثرات کے عمل کی مضر دوا ہے۔ یہ دوا غیر شکری ذیابطیس کے لیے اور پیشاب میں فاسفیٹ کے اخراج کے لیے کارآمد دوا ہے، اور نیز یہ غدودوں کے بڑھ جانے سے پیدا شدہ مثانہ سے تکلیف کے متعلقہ امراض میں بہت زیادہ افیکٹڈ دوا ہے، اور جو گٹھیابی عوارض کا ملان ہے جس کی وجہ سے اعصابی اور جوڑوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، اس میں بھی یہ دوا خاطرخواہ افاقہ کرتی ہے۔ یہ دوا دماغ میں تر و تازگی، شگفتی پیدا کرتی ہے، مریض اپنے آپ کو تندرست، توانا محسوس کرنے لگتا ہے، اور جس کا ذہن کند ہو گیا ہو اس کے لیے یہ دوا انتہائی اہم ہے۔ اور کند ذہنی کی وجہ سے غنودگی رہے اور احمقانہ گفتگو یا احمقانہ حرکتیں کرے اور چڑچڑا پن ہو تو یہ دوا بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دوا اعصابی دماغی قوت کو بحال کرتی ہے۔ معدہ کے جملہ امراض میں اس دوا کے بہت سے اثرات جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں۔ معدہ کے جملہ امراض میں یہ فائدہ دیتی ہے، پیاس بڑھی ہوئی ہو، بھوک میں بگاڑ ہو، بھوک غیر معمولی طور پر بہت زیادہ لگتی ہو، بار بار غذا کھانا پڑے اور کھانے کے اوقات کا انتظار گوارا نہ ہو، تو یہ دوا جو ہے وہ بہت ہی متاثر کرنے والی دوا ہے۔ تو پیٹ کے امراض جو ہے، پیٹ میں ری کا ہونا، پیٹ کا پھولنا، ری ادھر ادھر پیٹ میں پھرتی ہو، کھانا کھانے کے کئی گھنٹوں بعد پیٹ میں ریاحی درد ہو، گیس ہو، بار بار نرم اور زرد قسم کے پخانے آتے ہوں درد کے ساتھ اور جلن کے ساتھ، اور ری خارج ہوتی ہو، تو یہ دوا بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ گردے کام نہ کرتے ہوں تو اس دوا کے مسلسل استعمال سے گردوں میں بھی طاقت آ جاتی ہے، اور گردوں کے امراض، پشار کی بار بار حاجت، کثرت بول کو یہ درست کرتی ہے۔ نیند، جو کہ انسان کو نیند کی کمی ہو اور سستی بہت زیادہ ہو تو یہ دوا بہت زیادہ افیکٹ کرنے والی دوا ہے۔ نیند معمول سے بہتر ہوگی، خاص کر صبح سویرے پرسکون طریقے سے آپ کی آنکھ کھلے گی اور سستی اور بے چینی نہیں ہوگی، اور تر و تازہ تازگی والی نیند ہوگی کہ جس کے سو کے اٹھنے سے آپ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کریں گے۔ اکثر کمزور آدمی یا کمزور عورتیں ہوں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سو کے اٹھتے ہیں تو جسم اور بے جان ہوا ہوتا ہے۔ الفا لفا کے استعمال سے یہ عوارض بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دوا کی جو خوراکیں ہیں، یہ مدر ٹنچر میں 10 تا 15 قطرے دن سے 3 سے 4 5 6 7 مرتبہ استعمال کرنے سے خاطرخواہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس دوا کو جتنی بار دہرایا جائے اتنے زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں، جو وٹامن B12 ہے وہ الفا لفا میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایلوپیتھی میں میتھی کبال یا کبالمین وغیرہ جو انجیکشن وغیرہ لوگ لگاتے ہیں پٹھوں کے لیے بار بار، تو وہ سمجھ لیں کہ الفا لفا کی ایک خوراک میں اس قدر وٹامن B12 ہوتا ہے کہ آپ کو وہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ غیر قدرتی ہوتا ہے، اور الفا لفا میں
یہ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر راجہ محمد علی خان جنجوا کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے